اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما نتنزل الا بامر ربک له ما بین ایدینا وما خلفنا وما بین ذلک وکان ربک نسیا رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ واصطبر لعبادتہ هل تعلم له سمیا وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا۔ سورہ مریم آیات 64 سے 67۔ وَمَا نَتَنَزَّلُ اور نہیں ہم اترتے، الا مگر، بِأَمْرِ رَبِّكَ آپ کے رب کے حکم سے۔ یہ کلام حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف سے ہے کہ جس میں انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر و استقامت کی تلقین بھی کی اور اپنی اور دوسرے ملائکہ کی حیثیت بھی واضح فرما دی کہ ہم اپنے اختیار سے کچھ کرنے کے مجاز نہیں ہیں، ہمارا کام صرف اللہ تعالیٰ کے احکامات کی بجا آوری ہے۔ مکہ کے حالات میں حق اور باطل کی جو کشمکش تھی، اس مرحلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سب سے بڑا سہارا تھا وہ وحی الہی کا ہی تھا، اور وحی کو لانے والے حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ بعض اوقات وحی کا سلسلہ کچھ زیادہ عرصہ منقطع رہتا، حضور کی چاہت یہ ہوتی کہ حضرت جبرائیل کثرت سے تشریف لایا کریں، تو یہاں اس بات کی وضاحت کر دی گئی کہ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ کہ ہم تو نہیں اترتے مگر آپ کے رب کے حکم سے، کہ جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو ہم اتر آتے ہیں، اللہ کا حکم نہ ہو تو ہم نہیں آ سکتے۔ لہو اسی کے لیے ہے، اسی کے اختیار میں ہے، ما بین ایدینا جو ہمارے سامنے ہے، وما خلفنا اور جو ہمارے پیچھے ہے، وما بین ذالک اور جو اس کے درمیان میں ہے، کہ یعنی ہمارے آگے اور پیچھے جو بھی سارے معاملات ہیں وہ سب کے سب اللہ ہی کے اختیار میں ہیں۔ وما کان ربک اور نہیں ہیں آپ کے رب نسیا بھولنے والے، یعنی اللہ تعالیٰ کو کوئی بھی بات بھولتی نہیں ہے، جو بھی حالات ہیں اللہ تعالیٰ ان سے خوب واقف ہے۔ اسی موضوع کو سورہ طٰہٰ میں بھی یوں ارشاد فرمایا وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اور قرآن کے لیے اس کی وحی اپنی طرف تمام کیے جانے سے پہلے جلدی نہ کریں اور دعا کرتے رہیں کہ اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ تو سارے کے سارا معاملات اللہ کے علم میں ہیں۔ رب السماواتی وہ رب ہے سارے آسمانوں کا بھی، والارضی اور زمین کا بھی، وما بینہما اور جو ان کے درمیان بھی ہے، کہ جو کچھ صرف مکہ کی سرزمین پہ ہو رہا ہے یہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کا مالک ہے، وہ رب ہے، ساری کی ساری کائنات کی نگرانی، ساری کی ساری کی مخلوق کو کھلانے اور پلانے کی ذمہ داری، اور بھی ہر لحاظ سے ہر چیز اللہ کی قبضہ قدرت میں ہے۔ وَاصْطَبِرْ آپ صبر کیجئے، لِعِبَادَتِهِ اس کی عبادت کے لیے۔ لفظ صبر اور استبار میں صبر کے بالمقابل زیادہ زور ہے۔ عربیت کے اس قاعدے کو یاد رکھیے گا کہ جہاں حروف کی زیادتی ہوتی ہے، یعنی حروف زیادہ ہوتے ہیں، وہاں معنی بھی زیادہ پائے جاتے ہیں، یعنی معنی کے اندر بھی زیادتی پائی جاتی ہے۔ تو یہاں پر بھی لفظ وَاصْطَبِرْ استعمال ہوا ہے، اس میں صبر کے مقابلے میں زیادہ زور دیا جاتا ہے، اور استبار کے بعد اگر لام آ جائے تو اس کے معنی انتظار کے بھی ہوتے ہیں، جس طرح اس آیت مبارکہ میں آیا ہے لِعِبَادَتِهِ میں لام شروع میں آ گیا ہے۔ هل تعلم له سمیہ تو کیا آپ اس کی کسی اور نظیر سے آشنا ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی نظیر و مثیل نہیں ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے جو اس کے ارادوں کو روک سکے، جو اس کا ہاتھ پکڑ سکے۔ تو تمام کے تمام اختیارات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہی ہیں، اور وہ اپنی مرضی سے جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ اور کہتا ہے انسان أَإِذَا مِتُّ کہ جب میں مر جاؤں گا، لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا تو پھر مجھے زندہ نکالا جائے گا۔ پچھلی آیت مبارکہ میں حضرت جبرائیل کا کلام تمام ہوا، اب یہاں سے براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہے
کہ مخالفین جو ان باتوں کی تکذیب کر رہے ہیں ان کا جواب دیا جا رہا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے، گل سڑ جائیں گے، تو کیا ہمیں دوبارہ زندہ کر دیا جائے گا؟ اولا یذکر الانسان، کیا انسان اس بات کو یاد نہیں کرتا؟ انا خلقناہ، کہ ہم نے اس کو پیدا کیا ہے، من قبل، اس سے پہلے بھی، ولم یک شیئا، جب وہ کچھ بھی نہ تھا۔ کہ اب ان کو اعتراض یہ ہے کہ وجود کے بعد جب وجود مٹ جائے گا تو اس وجود کو دوبارہ سے کیسے قائم کیا جائے گا؟ تو جواب دیا جا رہا ہے کہ جب تم کچھ نہ تھے تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عدم سے وجود میں لایا، تو اس ذات کے لیے یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے کہ وہ تمہیں دوبارہ تخلیق کر دے۔ تو سمجھایا جا رہا ہے کہ جس طرح تم اس موجودہ وجود کے انکار نہیں کر سکتے، اسی طرح اس وجود کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ جو اللہ اس وجود پر قادر ہے وہ دوبارہ وجود کو قائم کرنے پر بھی قادر ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ یقین محکم عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔